اللہ سود کو تمام نعمتوں سے محروم کر دے گا، لیکن صدقہ کاموں میں اضافہ کرے گا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود لینے والے، سود دینے والے، لکھنے والے اور 2 گواہوں پر لعنت فرمائی ہے اور فرمایا سب برابر ہیں۔ زکوٰۃ، جو آپ اپنے پیسوں سے واجب الادا ہیں اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، دین میں اس کے لیے خالص ہو کر حق کی طرف مائل ہوں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی صحیح دین ہے۔ حضرت عباس سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے بتائیے میں جنت میں داخل ہونے کے لیے کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو اور رشتہ داریوں کو مضبوط کرو۔ وراثت اور وصیت، اور سب کے لیے ہم نے اس کا وارث بنایا ہے جو والدین اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہے، اور جن کے ساتھ تمہاری قسمیں ہیں انہیں ان کا حصہ دو، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ آپ اپنا پیسہ کیسے کماتے ہیں؟ حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حرام رزق پر اٹھائے گئے گوشت اور جسم جنت میں داخل نہیں ہوں گے، جہنم اس گوشت کے زیادہ حقدار ہے جو حرام رزق سے جسم پر اگتا ہے۔ قرضے، ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہوں کے بعد جن سے بچنا ضروری ہے، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص قرض کی حالت میں مر جائے اور اس کی ادائیگی کے لیے کوئی مال نہ چھوڑے۔ ابو قتادہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اسے قیامت کے دن کی سختیوں سے بچا لے تو اسے چاہیے کہ اپنے قرض دار کو زیادہ مہلت دے، جس کے پاس پیسے کی کمی ہے، یا اس کا قرض بالکل معاف کر دے۔ اپنے مال سے کوشش کرو، مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے والے اور ان چیزوں سے جو ہم نے پڑھی ہیں انہیں رزق دیا خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ ایمان والے ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے ہاں درجے اور بخشش اور عمدہ رزق ہے۔ غریب اور تمہارا مال، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو جزا کا انکار کرتا ہے؟ کیونکہ وہی ہے جو یتیم کو بھگاتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ ذخیرہ اندوزی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے شک بہت سے علماء اور راہب لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی بشارت ہے۔
صدقہ اور سزا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور جو موت کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ اسراف اور رشتہ داروں کو اس کا حق دو، اور مساکین اور مسافر کو بھی، اور فضول خرچی نہ کرو، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا کبھی نہ شکرا رہا ہے۔ کنجوس ہونا۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوسروں پر ظلم کرنے سے بچو، کیونکہ قیامت کے دن یہ اندھیروں میں بدل جائے گا، اور اپنے آپ کو کنجوسی سے بچاؤ، کیونکہ اس نے تم سے پہلے لوگوں کو برباد کر دیا تھا۔ اس نے انہیں قتل کرنے اور حرام کو حلال سمجھنے پر اکسایا۔ دینے میں اعتدال، اور اپنے ہاتھ کو اپنی گردن میں جکڑا ہوا نہ بناؤ، اور نہ ہی اسے پوری طرح پھیلا دو، اور اس طرح ملامت اور نادہندہ بن جاؤ۔ رشوت، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، اور نہ اسے حکمرانوں کے پاس بھیجو تاکہ وہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ گناہ میں کھا جانے میں تمہاری مدد کریں، حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ حرام ہے۔ دولت میں حد۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، دو چیزوں کے سوا کوئی حد نہیں ہے، ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور اس نے اسے صحیح طریقے سے خرچ کیا ہو، دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی ہو اور وہ اسے عطا کرے، اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ خواتین اور صدقہ۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن عید کی نماز کے لیے نکلے اور 2 رکعت نماز پڑھی، اور نہ اس سے پہلے نماز پڑھی اور نہ اس کے بعد۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال کے ساتھ عورتوں کی طرف گئے، اس نے ان کو تبلیغ کی اور صدقہ دینے کا حکم دیا، اور کچھ خواتین میں سے اپنے بازوؤں کو چوڑیاں اور بالیاں دینے لگے۔ کاروباری طرز عمل۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو بیچتے وقت، خریدتے وقت اور دعویٰ کرتے وقت نرمی کرتا ہے۔